پلان آف ورک منصوبہ تحقیق ہے. منصوبہ تحقیق میں مطلب یہ کہ جو آپ کا پورا مقالہ ہے، آپ کے مقالہ کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کون کون سی چیزیں آپ کے مقالہ کا حصہ ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلے آپ نے مقالہ کا جو حصہ ہے وہ ہے سر ورک، ٹائٹل پیج. ٹھیک ہے، عنوان مقالہ جس پر رقم ہوتا ہے وہ میں آپ کو تنظیم المدارس کے مطابق ابھی بتاؤں گا، پہلے آپ یہ ترتیب سماعت کر لیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ٹائٹل پیج، سر ورک. نمبر 2 ہے اگلے پیج پر آپ کا آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 3 آپ کی مضامین کی فہرست آنی چاہیے تیسرے، یعنی کہ نیکسٹ. ٹھیک ہے، پیج تو تیسرا ہی بنتا ہے. نمبر 4 انتصاب، آپ نے یہ کام جو کیا ہے آپ اس اپنے کام کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں. نمبر 5 سرٹیفکیٹ اگینسٹ پلیجرزم، یہاں پر آپ نے سرٹیفکیٹ لگانا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ سر کا نہیں ہے، چوری شدہ مواد نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنا کام کیا ہے. نمبر 6 تشکرات، آپ نے کام کرتے وقت تحقیق کرتے وقت کن کن سے معاونت آپ نے حاصل کی. لائبریرین نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، علماء کرام نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کے اساتذہ نے کیا، کچھ دوستوں نے آپ کو کتب پرووائڈ کی، کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے آپ کو کتابیں خرید کر دیں یا عاریتاً دیں. یعنی کہ جس انداز کے ساتھ آپ کے تحقیق کے کام میں آپ کے ساتھ معاونت کسی نے کی تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے تشکرات کے اس پیج پہ. اور نمبر 7 مقدمہ یا مقدمہ. مقدمہ کیا ہے؟ یہ جو سائنوپسس ہے نا، خطۃ البحث، یہی مقدمہ ہے آپ کا. ہاں، اس کے تعارف سے پہلے آپ نے وہ چند جو عربی کے کلمات ہوتے ہیں، آپ نے وہ عربی کے کلمات آپ نے لکھ دینے ہیں. جیسے آپ خطبہ بھی پڑھتے ہیں نحمدو و نصلی، یوں کر کے آپ کچھ الفاظ لکھتے ہیں. یہ لکھنے کے بعد باقی وہی آپ کو خطۃ البحث، یہی مقدمہ ہے آپ کا. 8ویں نمبر پر خلاصہ بحث ہے. آپ نے پورے تھیسس میں، پورے مقالہ میں جتنا آپ نے کام کیا ہے، کام کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد آپ نے مثال کے طور پر 3 ابواب کا انتخاب کیا ہے. 3 ابواب اور ان کے اندر جتنی فصول ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں ایک آدھ پیج میں آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 2-3 منٹ میں وہ پورا پیج پڑھ کے سمجھ سکے کہ انہوں نے پورے مقالہ میں بیان کیا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ بحث. اور خلاصہ بحث کے بعد نتائج بحث، یعنی کہ آپ کے مقالہ، آپ کے تحقیق سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ آپ نے بیان کرنے ہیں. شروع میں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آف دی پرابلم، مسئلہ تحقیق کو بیان کیا، کچھ سوالات آپ کے ذہن میں یا کچھ اعتراضات آپ کے ذہن میں آئے تھے اور آپ نے وہ اعتراضات لکھے تھے کہ میں ان اعتراضات کا جواب تلاش کرنا چاہتا ہوں اس مقالے میں ان جو سوالات ہیں ان کا جواب چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو نتائج بحث میں ان سوالات کے، ان اعتراضات کے جواب ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے شروع میں سوالات تو زبردست کر کے بنا دیے، اعتراضات تو آپ نے بڑے زبردست اچھے لکھے، اور اعتراضات آپ کے پڑھ کے آپ کا ممتحن آپ کو داد دے، لیکن آخر میں جب نتائج بحث آئیں، آپ کے مقالہ کا جو نتائج ہیں وہ نتائج کا آپ کے سوالات سے تعلق ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے تحقیق کی نہیں ہے، آپ کا سارا تھیسس ضائع ہو جائے گا. آپ نے تھیسس کے اینڈ پر ان سوالات کے جوابات لازمی دینے ہیں.
آپ نے بتانا ہے، یعنی کہ سوالات کے جوابات تو آپ تحقیق کے دوران مقالہ کے اندر دیں گے، لیکن اینڈ میں بتائیں گے کہ اس کا درمیان میں تو آپ نے تفصیل سے جوابات دینے ہیں، اس کے دلائل وغیرہ دینے ہیں، اینڈ پہ نتائج بحث میں آپ نے شارٹ کر کے ان سوالات کے جوابات دے دینے ہیں۔ تو نتائج بحث میں شروع میں جو آپ نے سوالات اعتراضات مقرر کیے تھے، آپ کے ان سوالات کے جوابات بھی ہونے چاہیے۔ تجاویز و سفارشات، اپنے تھیسس کے اختتام پر آپ نے تجاویز و سفارشات بھی بیان کرنی ہیں۔ کیسے بیان کرنی ہے؟ اس انداز سے کہ آپ نے حقیقتاً تحقیق کی ہوگی، خود سے کی ہوگی، محنت سے کی ہوگی، تو آپ اس میں بتا سکیں گے کہ ان تحقیقات سے یہ نتائج اخذ ہوئے اور اس انداز سے مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں محدود دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہا تھا، میرا دائرہ فلاں تھا، میں نے اس دائرے کے اندر رہ کر کام کیا، اور اس کام کو مزید فلاں دائروں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے دائرے بیان کرنے ہیں، یعنی کہ نئے موضوعات آپ نے دینے ہیں۔ آپ کے موضوع کے دائیں بائیں، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ موضوع بچے دیتا ہے، ٹاپک بچے دیتا ہے۔ جب اچھا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک سے، اس عنوان سے کئی عنوانات مزید ذہن میں آتے ہیں، مزید عنوانات اسی موضوع کی برکت سے سامنے آتے ہیں، تو آپ نے تجاویز و سفارشات میں یہ بیان کرنا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا ہے، لیکن فلاں طریقے سے اس موضوع پر یہ نیا کام ہو سکتا ہے، ضرورت بھی اس کی بیان کرنی ہے، اس کام کی اس انداز سے ضرورت ہے، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور نتائج بحث میں آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں، سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ آپ کے اس موضوع تحقیق، آپ کا جو مقالہ ہے، آپ کا مقالہ کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کن کن کے ہاتھوں میں جانے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ معاشرہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، یہ آپ نے بیان یہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ آپ کا مقالہ ایک مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے نمبر 9، پورے مقالہ کے اندر قرآن کریم کی آیات جو آپ نے بیان کی ہیں، اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی جو آیات اور احادیث جو آپ نے بیان کرنی ہیں، یہ آپ نے یعنی کہ خود سے کمپوز نہیں کرنی ہے، بلکہ جو آپ کے پاس بے شمار سافٹ ویئر موجود ہیں، آپ نے اس سافٹ ویئر سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں اعراب بھی لگے ہوں گے، یعنی کہ اب یونیورسٹیز میں، مدارس میں آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپ وہ پیسٹ کریں کہ جن میں اعراب لگے ہوئے ہوں۔ تو آپ نے یہ بالکل اس میں یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہم تو علماء ہیں، تو علماء کو اعراب کی کیا ضرورت ہے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو آپ نے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے، آپ نے اعراب والے عبارات اس میں کاپی کر کے پیسٹ کرنی ہے۔ اچھا، تو آپ نے فہرست بنانی ہے سب سے آخر میں قرآن کریم کے آیات کی، احادیث کی، اور اسی طرح جو راویان احادیث ہیں ان کی آپ نے فہرست مرتب کرنی ہے، اور شہروں کے، کچھ جگہوں کے، ملکوں کے، اگر آپ کے تھیسس میں، مقالہ میں نام اسما کا ذکر ہوا ہے تو آپ نے ان اسما کی بھی آخر میں فہرست بنانی ہے۔ اور اس طرح آپ نے کچھ اصطلاحات کو بیان کی ہیں، منطق کی اصطلاحات، آپ نے حدیث کی، فقہ کی اصطلاحات، سیاست کی اصطلاحات، تصوف کی اصطلاحات، جو بھی آپ کا موضوع ہے، موضوع سے متعلقہ آپ نے اصطلاحات کو مقالہ میں بیان کیا، تو اس کے اینڈ پر ساری اصطلاحات نکال کر الگ سے اصطلاحات کی فہرست بنا دینی ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے مصادر و مراجع کی فہرست بنانی ہے۔ اچھا،
یا بات یاد رکھیں کہ جو آیات کی آپ نے فہرست بنانی ہے، آپ نے آیات کی فہرست اس انداز سے بنانی ہے کہ سب سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی جو صورت ہے، آپ نے اگر وہاں سے کسی آیت کا انتخاب کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی فہرست میں اس صورت کی آیت لانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ترتیب کے اعتبار سے صورت ہے، جیسے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اگر سورہ فاتحہ سے آپ نے کسی آیت کو لیا ہے اپنے مقالے میں تو آپ نے سب سے پہلے فہرست میں بھی سورہ فاتحہ کی آیت لکھنی ہے اور سامنے سورت کا نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری کسی سورت میں سورہ بقرہ کی آیت آپ نے مقالہ میں لکھی ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت لکھنے کے بعد سامنے آپ نے سورہ بقرہ کا نمبر لکھنا ہے، پھر آگے سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر لکھنا ہے۔ یہ ساری قرآن کریم کی آیات کی جو فہرست بنانی ہے اس ترتیب سے بنانی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو احادیث کی آپ نے فہرست بنانی ہے، احادیث کی فہرست بھی آپ نے اسی انداز سے بنانی ہے کہ حدیث کے جو کتب کے درجات ہیں، آپ نے درجات کے اعتبار سے حدیث کی فہرست بنانی ہے۔ حدیث پاک لکھنی ہے، اس کے بعد حدیث پاک کس کتاب میں ہے اس کا نام لکھنا ہے، حدیث کا نمبر آپ نے لکھنا ہے، اور آپ نے صفحہ نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پوری احادیث کی فہرست بنانی ہے۔ اور پھر آگے آپ نے راویوں کی فہرست بنانی ہے، آپ نے جو شہروں کے، جگہوں کے اور ملکوں کے نام اگر آئے ہیں ان کی فہرست بنانی ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے بنانی ہے۔ وہ لفظ آپ کے مقالہ میں پہلے آیا یا بعد میں آیا، درمیان میں آیا، کہیں بھی آیا، لیکن حروف تہجی کے اعتبار سے اس کا نمبر پہلے بنتا ہے تو آپ نے اس کو پہلے لانا ہے، جسے ہمیں الف بائی ترتیب بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے الف کا عنوان باندھ کر الف سے جو جو اسماء ہیں آپ نے وہاں پر الف کے اسماء لکھ کر سامنے صفحہ نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد با ہے، با کے تحت جتنے بھی نام با سے آتے ہیں وہ لکھنے کے بعد ان کے سامنے جو جو صفحہ نمبر ہیں وہ صفحہ نمبر لکھ دینا ہے۔ اس طرح ان کی آپ نے فہرست بنانی ہے۔ اور فہرست جو آپ نے بنانی ہے اصطلاحات کی، آپ نے وہ اصطلاح لکھنے کے بعد سامنے صفحہ نمبر لکھ دینا ہے۔ آخر میں جو آپ نے مصادر و مراجع بنانے ہیں، مصادر و مراجع میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے۔ ترتیب آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے قرآن کریم اوپر لانی ہے، قرآن کریم کے بعد احادیث آپ نے لانی ہے، احادیث کے بعد پھر باقی آپ نے جو عقائد کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتب ہے، اور آپ کے موضوع سے متعلقہ، یعنی کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ عربی کتابوں کو لائیں، اس کے بعد اردو کی کتابوں کی فہرست بنائیں، اس کے بعد آپ انگلش کی کتابوں کی فہرست بنائیں، اور اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے اگر کچھ مواد لیا ہے انٹرنیٹ سے، آن لائن لائبریری سے، آپ نے اس کے لنک کی فہرست الگ سے بنا دینی ہے آخری مرحلے میں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن سب میں جو آپ نے طریقہ ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ طریقہ رکھنا ہے کہ آپ کے جو فہرست ہے وہ باقاعدہ ترتیب سے ہو، الف بائی ترتیب سے ہو۔ یعنی کہ آپ نے جو عربی کتابوں کی فہرست بنانی ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کتابوں کے مصنفین کے نام لکھنے ہیں۔ مصنفین کے نام میں بھی سب سے شروع میں وہ نام لکھنا ہے جو مشہور نام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آگے بخاری شریف کا آپ نے لکھنا ہے تو بخاری شریف، امام بخاری کا مشہور نام کیا ہے؟ بخاری۔ ابتدا میں آپ نے امام بخاری لکھ دینا ہے، باقی نام آپ نے بعد میں لکھ دینا ہے تاکہ آپ کی تلاش میں آسانی ہو۔ اور بخاری با سے ہے تو با الف کے بعد آتی ہے، تو الف سے جو نام بنتے ہیں پہلے وہ فہرست میں لانے ہیں، پھر جو با سے نام بنتے ہیں وہ فہرست میں لانے ہیں، جو تا سے بنتے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے فہرست بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ریفرنسز کی ترتیب میں سب سے پہلے نام آنا چاہیے، نام میں بھی جو مشہور نام ہو وہ آنا چاہیے، باقی نام آپ بعد میں لکھ لیں۔ اور کتب کا جو نام ہے، کتب کا نام آپ کا بالکل مکمل ہونا چاہیے، اور اس کی جو سن اشاعت ہے وہ بھی مکمل ہونا چاہیے،
یہ آپ نے مصادر اور مراجع کی آپ نے آخر میں فہرست بنانی ہے اس انداز کے ساتھ.